یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ محبت تو دلی جذبے کا اور دلی کیفیت کا نام ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں محبت کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان علامتوں اور نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ یہ محبت کرتا ہے اور یہ محبت نہیں کرتا۔ محبت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگے۔ یہ علامت ہے محبت کی، نشانی ہے محبت کی۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتا ہے، اسی کی طرح قول و فعل اختیار کرتا ہے، اسی کی طرح اپنی زندگی بناتا ہے۔ تو جو نبی کریم کے رنگ میں رنگے ہیں، آپ کے قول و فعل کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ نشانی ہے کہ یہ محب ہے رسول اللہ کا، یہ محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت کرو میرے نبی کی، کہنا مانو میرے نبی کا۔ زبان سے ہم کہتے رہے کہ ہم محب ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، اور اطاعت نہ کریں، کہنا نہ مانیں، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگیں، راستہ ہم دوسرا اختیار کر لیں، وہ راستہ جو رسول اللہ کا ہے اس کو چھوڑ دیں، تو پھر محبت کہاں ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرتا ہے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی اطاعت بھی کرنی ہے، حضور کی فرما برداری بھی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، نماز ایک نہ پڑھیں، رمضان کے روزے کھائیں، تو پھر محبت کہاں ہوئی؟ میرا نبی تو نماز پڑھتا تھا، میرا نبی تو رات کو تہجد پڑھتا تھا، میرا نبی تو رمضان کے روزے رکھتا تھا، میرا نبی رمضان کے علاوہ سال کے بہت دنوں میں روزے نفلی رکھتا تھا۔ روزے ہم رمضان کے نہ رکھیں، فرض روزے نہ رکھیں، فرض سے بھاگیں، فرائض کو ترک کریں، تو پھر محبت کہاں ہے؟ حضور کا راستہ جو اختیار کرے گا وہ محب ہے حضور کا، فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، جو حضور کو پسند وہ ہمیں پسند، جو حضور کو ناپسند وہ ہمیں ناپسند۔ یہ ہے محبت کہ جو حضور کو پسند ہے وہ ہمیں پسند، اور جو حضور کو ناپسند وہ ہمیں ناپسند ہو، جو حضور کو پسند نہیں وہ ہمیں پسند ہو، اور جو حضور کو پسند ہے وہ ہمیں پسند نہ ہو، پھر محبت کہاں ہوگی؟ پھر محبت کیسے آئے گی؟ ایک صحابی، انہوں نے 2 منزلہ مکان بنایا۔ ہماری کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ 100 منزلہ بنائیں، یہی خواہش ہماری رہتی ہے۔ یہ خواہشیں کیوں پیدا ہوتی ہیں کہ 10 منزلہ ہو، 20 منزلہ ہو، 100 پلاٹ ہو، 50 فیکٹریاں ہو، اس پر بھی صبر نہیں۔ یہ سب دنیا کی محبت ہے، یہ سب دنیا کی خواہش ہے۔ انہوں نے 2 منزلہ مکان بنایا، حضور کا گزر ہوا، آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ بتایا کہ فلاں کا مکان فلاں نے بنایا ہے۔ حضور کو یہ تعمیرات پسند نہیں ہے جو بلا مقصد بنائی جائے۔ ضرورت ہے آپ کی، بنائیں، 2 منزلہ بنائیں، 10 منزلہ بنائیں۔ ضرورت نہیں ہے اور آپ تعمیرات پر پیسہ لگا رہے ہیں، تعمیر پہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اپنے نبی کی پسند کو دیکھو، محبت کے دعوے دار ہیں ہم اور آپ، تو محبت کسے کہیں گے؟ جو نبی کو پسند ہوگا وہ ہمیں پسند ہوگا، جو نبی کو پسند نہیں وہ ہمیں پسند نہیں۔ یہ تعمیرات پر پیسہ لگانا،
یہ حضور کو پسند نہیں کہ طرح طرح کے پتھر لگائیں، طرح طرح کی تزئین کریں۔ اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا میں ان مکانوں میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو وہ بناتا ہے کہ جس کے دل میں نہ موت کا خیال ہے نہ آخرت کا خیال ہے۔ جس کے دل میں موت کا خیال ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، آخرت کا خیال ہوگا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، وہ ان تعیشات میں پڑے گا، وہ ان تعیشات کو اختیار کرے گا۔ حضور کو یہ پسند نہیں۔ فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے کہ جو بلا وجہ تعمیرات میں لگتا ہے، وہ بدترین پیسہ۔ اور امراض دل لگے ہوئے کہ اچھے سے اچھا مکان، حسین سے حسین مکان کے محلے والے دیکھیں اور محلے والے دیکھیں اور حیرت کریں، پوچھیں کہ یہ کس کا مکان ہے، یہ کس نے بنایا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ اسی میں لگی ہے۔ یہی دوڑ ہماری لگی ہوئی ہے کہ میرا مکان اس سے اچھا ہو، میری گاڑی اس سے اچھی ہو۔ کبھی یہ بھی خیال کیا کہ میری نماز بھی اس سے اچھی ہو، میں ایسے اچھی نماز پڑھوں، میں اس سے زیادہ تلاوت کروں، میں اس سے اچھی تلاوت کروں، میں اس سے زیادہ روزے رکھوں، میں اس سے زیادہ صدقہ و خیرات کروں، میں اس سے زیادہ نبی کریم پر درود پڑھوں۔ یہ بھی کبھی خیال کیا ہے؟ کبھی یہ تصور بھی آیا ہے؟ یہ تصور ہمیں کہاں آتے ہیں؟ تصور یہ آتا ہے کہ میرا مکان اس سے اچھا ہو، میری گاڑی اس سے اچھی ہو۔ حضور نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ بتایا یہ فلاں کا مکان ہے، اور حضور نے کوئی بات نہیں کی۔ جب مکان والا حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضور سلام کرنے والے کو سلام کا جواب دیتے تھے اور تاکید کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کا جواب دو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ تاکید کرتے تھے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور عناد نہ رکھو، دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صاف رکھو، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو، وہ جواب میں وعلیکم السلام کہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور وہ جواب میں کہے کہ میرے بھائی تجھ پر بھی سلامتی ہو، تو بھی سلامت رہے، تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو، سب کچھ سلامت رہے۔ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دو، ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھو، حسد اور عناد نہ رکھنا ایک دوسرے سے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کو کیا کرو؟ سلام کرو۔ حضرت انس یہ کم عمر تھے، 10 سال کی ان کی عمر تھی، یہ حضور کی خدمت میں لائے گئے۔ 10 سال انہوں نے خدمت کی اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی نے جب دنیا سے پردہ کیا تو یہ 20 سال کے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، میرا طریقہ اختیار کر، میری سنت پہ چل۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے ساتھ بغض و حسد نہیں رکھتا۔ حضور نے کیا فرمایا حضرت انس کو؟ فرمایا میرے بیٹے میرا طریقہ اختیار کر، تیرا نبی کسی کے ساتھ دل میں بغض نہیں رکھتا، کسی کی برائی نہیں چاہتا، کسی کے لیے برے جذبات میں دل میں نہیں رکھتا۔ فرمایا جب رات ہوتی ہے میں رات اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی، اور صبح اس طرح کرتا ہوں کہ میرا دل ہر ایک سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے تو بھی ایسے ہی کر، جو ایسا کرے گا اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟
فرمایا جو میرے اس طریقے پہ چلے گا فقد احیانی، اس نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ حضور کو زندہ کرنا، زندہ کرنے کا مطلب حضور کو، آپ کے دین کو زندہ کرنا، آپ کی شریعت کو۔ تو سلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت ہے۔ سلام یہ سکھاتا ہے۔ وہ آئے اور اس نے حضور کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئے کہ آخر کیا بات ہے، اللہ کے نبی نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہیں بے حد رنج ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ مجھ سے کیسی ایسی بے ادبی ہو گئی ہے کہ حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ صحابہ تو عاشق تھے، رسول اللہ سے بے پناہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، سچی محبت رکھتے تھے۔ بے قرار ہو گئے اور لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ حضور میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں کوئی علم نہیں تمہاری غلطی کا اور تمہاری خطا اور گناہ کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور تیرے مکان کے پاس سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھ کے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے، ہم نے تیرا نام بتایا، یہ 2 منزلہ مکان تھا، اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ گئے اور انہوں نے مکان کو زمین کے برابر کر دیا، مکان کو انہوں نے ڈھا دیا، اور پھر آ کے بتایا بھی نہیں کہ میں نے مکان گرا دیا ہے، اور نہ یہ پتا ہے کہ میری حضور کی ناراضگی مجھ سے مکان کی بنا پر ہے۔ واپس آ کے یہ بھی نہیں بتایا۔ کچھ روز بعد حضور کا پھر گزر ہوا، اسی علاقے میں دیکھا تو فرمایا یہاں تو 2 منزلہ مکان کھڑا تھا، کہاں ہے وہ مکان؟ بتایا کہ مالک نے ڈھا دیا۔ پوچھا کیوں ڈھا دیا؟ کہا اس لیے کہ آپ کی خدمت میں آئے تھے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ سمجھے کہ حبیب مجھ سے ناراض ہے، رسول مجھ سے ناراض ہے اس مکان کی بنا پہ، اس لیے انہوں نے مکان کو ڈھا دیا۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ بدترین پیسہ وہ ہے کہ جو بلا وجہ بغیر ضرورت کے تعمیر پہ خرچ ہو۔ اس صحابی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جو رسول اللہ کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، جو حضور کو ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے۔ یہ بڑے بڑے مکانات بغیر ضرورت کے میرے نبی کو پسند نہیں تو یہ مجھے بھی پسند نہیں، اور جا کے انہیں ڈھا دیا۔ اور مجھے اور آپ کو تو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے کہ ہمارا مکان 10 منزلہ ہو، 50 منزلہ ہو، ایک سے ایک پتھر اس میں لگا ہو، ساری دولت اس میں لگاتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اپنے نبی کی پسند کو پسند کرنا چاہیے، یا جو نبی کو پسند نہیں اس کو آپ نے پسند کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی کی محبت مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے کہ صرف ہم اور آپ جھنڈا لگا لیں، صرف یہ کہ تزئین کر لیں، بتیاں لگا دیں، روڈوں میں سڑکوں میں بتیاں لگا دیں، یہ بھی لگائیں، مگر اس سے بڑھ کر جو حضور کی پسند ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اور جو حضور کو ناپسند ہے اس کو ناپسند کرنا ہے۔ یہ محبت کی علامات ہیں، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ چیزیں بھی، یہ سجاوٹ کرنا ممنوع نہیں کہ یہ ممنوع ہو، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ہم اس میں نہ گم ہو جائیں، کہ ان سجاوٹوں میں گم ہو جائیں، اسی کو ہم سب کچھ سمجھ لیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے،
حضور کو جو پسند ہے وہ پسند کرنا ہے۔ حضور کو لوکی پسند تھی۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے میں لوکی تھی، وہ لوکی کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا میں کیوں کرتا ہوں، کہ کیوں ایسا کھا رہا ہوں؟ کہنے لگے کہ اس کو رسول اللہ سے محبت تھی، رسول اللہ لوکی سے محبت کرتے تھے، تو جو حضور کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہونی چاہیے، جو حضور کی ناپسند ہے وہ ہماری ناپسند۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا وہ فرما برداری کرتا ہے اس کی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم اور آپ محب رسول ہیں تو اطاعت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، ملاوٹ نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینی ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، بدکاری نہیں کرنی ہے، چوری نہیں کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں میرے نبی کو پسند نہیں ہیں۔ جو چیزیں حضور کو پسند نہیں وہ مجھے اور آپ کو بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ ملاوٹ حضور کو پسند نہیں، فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔ من غشا فلیس منا۔ آج ہر چیز میں ملاوٹ ہے، دوائیوں میں ملاوٹ، خوراک میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ دولت کی دوڑ لگی ہے، دولت کمانے کے لیے دوڑ ہم لگائے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ ربیع الاول ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اسی پرانی روش پہ چلتے رہیں، وہی پرانا طریقہ ہمارا ہو، وہی بدکاریوں کا ہو، وہی دھوکے اور فریب کا ہو، وہی ملاوٹ اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ہو۔ یہ مہینہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ نبی اللہ کی رنگ میں رنگا ہوا ہے اور تم نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ مہینہ یہ تقاضا کرتا ہے مجھ اور آپ سے۔ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برائیاں چھوڑ دیں، خرابیاں چھوڑ دیں، بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، دوسرے کے حق تلفیاں ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور انسانیت سے محبت کریں۔ رسول اللہ یہی تعلیم لے کر آئے ہیں کہ لوگوں سے محبت کرنی ہے، غلط کام نہیں کرنے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے، پلاٹوں پہ قبضے نہیں کرنے ہیں، مکانوں پہ قبضے نہیں کرنے ہیں۔ آج مکانوں پہ قبضے، پلاٹوں پہ قبضے، سرکاری فٹ پاتھوں پہ قبضے، سڑکوں پہ قبضے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں؟ رسول اللہ یہ تعلیمات لے کر آئے ہیں؟ ہم یہ کام کر کے رسول اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں یا رسول اللہ سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں؟ فٹ پاتھ پہ قبضہ، کہ فٹ پاتھ پہ قبضہ کر لو، صبح دو کو تو کھوکا لگا ہوتا ہے، آنے جانے کا راستہ بند ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی؟ یہ تعلیمات سکھائی ربیع الاول میں آنے والی ذات نے؟ یہ تعلیمات نہیں ہے ہماری۔ فرمایا جو کسی کی ایک بار اس زمین پہ قبضہ کرے گا، چاہے کسی کی ذاتی زمین ہو، چاہے سرکاری زمین ہو، چاہے فٹ پاتھ ہو، چاہے کسی کا پلاٹ ہو، ایک بالش پر بھی قبضہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ یہ 7 زمینیں اوپر نیچے، یہ 7 زمینیں ہیں، اس کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ یہ جو KDA کے ٹرانسفر کے کاغذات بنتے ہیں، یہ حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس میں۔ KDA کے جو ٹرانسفر کے کاغذات ہوتی ہے، فائل جو بنتی ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو ایک بالش زمین پر کسی کا قبضہ کرے گا اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ رسول اللہ تو ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، اور ہم کن گندگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کن نجاستوں اور خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، عہد کرنا ہے کہ اب میں نے
तमाम खराबियाँ छोड़नी है और नेकियों और अच्छाइयों को, रहमतुल लिल आलमीन की सीरत तय्यबा को, पाकीज़ा ज़िंदगी को मैंने इख्तियार करना है। मैंने इस पाकीज़ा ज़िंदगी को इख्तियार करना है। अब तक मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं इल्म था, मैं तो ज़िंदगी यही जानता था कि इधर कब्ज़ा करो, उधर कब्ज़े करो, इधर मिलावट करो, उधर मिलावट करो, इधर रिश्वत लो, उधर रिश्वत दो, इधर हराम दो, उधर हराम दो, और दुनिया के प्लाट और दुनिया की चीज़ें हासिल करो। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, रहमतुल लिल आलमीन की तालीम ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। अब मैं ये बुराइयां नहीं करूँगा, अब मैं ये खराबियां नहीं करूँगा, अब मैं सीधी राह पे चलूँगा, उस रास्ते पर चलूँगा जो रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें बताया है, जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं, जिसको सीधा रास्ता कहते हैं। मैं इस रास्ते पे चलूँगा। हुजूर की मोहब्बत के तकाज़े ये हैं कि हुजूर का ज़िक्र करें, हुजूर पर दरूद भेजें, हुजूर पर सलाम भेजें, हुजूर के ज़िक्र के महाफिल मुनाकिद करें। ये सब मोहब्बत के तकाज़े हैं। मन अहब्ब शैअन फ़अक्सरा ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसको याद भी बहुत करता है। जब हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर को याद भी बहुत करना है, दरूद कसरत से पढ़ना है, ज़्यादा दरूद पढ़ना है, और दिनों में भी, और ख़ास कर माह रबीउल अव्वल में, ख़ास कर इन 12 तारीख़ों में कि ये रसूलुल्लाह की दुनिया में तशरीफ़ लाने के इब्तिदाई अय्याम हैं। हुजूर पर कसरत से दरूद पढ़ना है। हुजूर फरमाते हैं मुझ पर मोहब्बत से दरूद पढ़ो। जो मोहब्बत से दरूद पढ़ता है मैं उसका दरूद खुद सुनता हूँ। हुजूर ने फरमाया, दलाइलुल खैरात हदीस दरूद शरीफ की किताब है, बहुत सारे दरूद उसमें जमा है। दरूदों को जमा करने से पहले साहिब किताब ने, अल्लामा सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल में हदीसें लिखी। उसमें एक हदीस भी ये भी है कि जो अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत से मुझ पर दरूद पढ़ते हैं, मैं उनका दरूद सुनता हूँ, खुद सुनता हूँ। और जो मोहब्बत वाले नहीं हैं और दरूद बेचते हैं, वो दरूद मुझे पहुँचाया जाता है। ये सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग शख्सियत हैं, अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये अफ्रीकी हैं। अपने हज़ारों मुरीदों के साथ ये सफ़र पे थे। दलाइल और खैरात क्यों लिखी, क्या वजह हुई, क्यों हदीस, क्यों दरूद शरीफ जमा किए? सफ़र पे थे। अफ्रीका के सहराओं में पानी नहीं, नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त निकलने लगा और पानी नहीं मिल रहा था। पानी तलाश करते करते कुएं पे आए। जब कुएं पे पहुंचे तो वहां डोल रस्सा नहीं था। कुआं मिल गया, पानी मिल गया, डोल रस्सा नहीं था। अब बेचैनो बेकरार कि डोल रस्सा नहीं है। वहां करीब ही एक झोपड़ी थी, एक कच्चा मकान था। अल्लाह वाले ऐसे ही मकानों में रहते हैं, आम तौर पर अच्छे मकानों में भी रहते हैं, मगर उनके दिल अल्लाह से मिले हुए होते हैं। उनके दिल मकानों से मिले हुए नहीं होते। वो अच्छे मकानों में रहते हैं, उनके दिल अल्लाह से जुड़े होते हैं। हमारे दिल इनसे जुड़े हुए हैं, इस मट्टी से, इस सीमेंट से, इस पत्थर से, इस बजरी से, इससे हमारे दिल जुड़े हुए हैं। झोंपड़ी में मासूम बच्ची और उसकी माँ रहती थी। वहां दरवाजा खटखटाया, छोटी बच्ची बाहर निकली और कहा कि क्या बात है? दुर्वेशों और फकीरों ने कहा कि नमाज का वक्त निकलने वाला है, कुएं पे डोल रस्सा नहीं है, हमें डोल रस्सा चाहिए। बच्ची ने कहा कुएं पे डोल रस्सा नहीं है, आप लोगों को डोल रस्सा चाहिए? कहा कि हाँ। कहा चलो मेरे साथ।
بچی درویشوں کے ساتھ روانہ ہو گئی کنویں پہ۔ کنویں پر پہنچ کر بچی نے اپنا تھوک کنویں میں ڈالا۔ تھوک کا ڈالنا تھا کہ پانی ابلنے لگا، پانی کنارے پہ آ گیا، پانی بہنے لگا۔ سب نے وضو کیا اور نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جو پیر صاحب تھے علامہ سلیمان جزولی، بہت بڑے عالم، بڑے پرہیزگار متقی شخصیت، بچی کے پاس گئے اور کہا کہ تو کیا عمل کرتی ہے؟ کون سا ایسا عمل تیرا ہے کہ ہم لوگ ڈول رسی کے محتاج ہیں، اور تو نے کنویں میں تھوکا اور پانی کنویں کے منڈھیر پہ آ گیا اور پانی بہنے لگا، تو کیا عمل کرتی ہے؟ اس نے کہا میں اس لائق کہاں کہ کوئی عمل کر سکو۔ کہا کہ ہے لائق تو، تیرا حلیہ بتا رہا ہے، تیرے جسم پر جو انوار و برکات برس رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہے تو کوئی چیز، ہے تجھ میں کوئی قابلیت اور کمال۔ کہنے لگی میں رسول اللہ پر درود پڑھتی ہوں۔ کہا درود پڑھتی ہوں؟ کہا درود تو ہم بھی پڑھتے ہیں، درود تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں۔ ہر مسلمان نماز میں حضور پہ درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہا کون سا درود پڑھتی؟ اس نے بتایا کہ یہ درود پڑھتی ہوں۔ وہ درود بتایا جس کا خاصہ یہ ہے کہ مشکلات حل ہو جائیں، دشواریاں دور ہو جائیں، ناممکن ممکن ہو جائے۔ وہ درود اس نے اپنا بتایا۔ علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے، انہوں نے درود شریف جمع کرنے شروع کی۔ درود شریف اپنی کتاب میں جمع کیے، دلائل الخیرات اس کا نام رکھا، اور اس بچی نے جو درود بتایا تھا وہ بھی اس کتاب کے اندر رکھا، لیکن بتایا نہیں کہ وہ کون سا درود ہے۔ یہ تعیین نہیں کی، اس لیے تعیین نہیں کی تاکہ پوری کتاب جو درود شریف کی ہے مسلمان پڑھیں، اور جب پوری کتاب پڑھیں گے ہر دن کا اس کے اندر ایک ایک حصہ ہے درود شریف کا، ہفتے کے دن کا، اتوار کے دن کا، پیر کے دن کا درود شریف، جمعہ منگل کے دن کا درود شریف۔ انہوں نے وہ درود بھی اس میں رکھ دیا کہ مسلمان جب پوری کتاب پڑھے گا تو وہ درود بھی آ جائے گا اس میں۔ درود شریف پڑھنا ہے، حضور سے اپنی محبت کو جگانا ہے۔ محبت ہماری سوئی ہوئی ہے گناہوں کے بوجھ تلے، ہم بہت گناہ کر رہے ہیں، بہت نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ محبت کی چنگاری موجود ہے مگر وہ چنگاری دبی ہوئی ہے، اس چنگاری کو شعلہ بنانا ہے گناہوں کو چھوڑ کے۔ جب گناہوں کا بوجھ ہٹے گا اور یہ بوجھ دور ہوگا تو چنگاری جو دبی ہوئی ہے وہ شعلہ جوالہ بنے گا۔ محبت کا شعلہ دلوں کے اندر بھڑکانا ہے، اور یہ درود شریف سے ہوتا ہے، حضور کی محبت سے ہوگا۔ درود شریف بہت ساری برائیوں سے آدمی کو چھڑا دیتا ہے، بہت ساری اچھائیوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے اچھا پیر درود شریف اور تلاوت قرآن ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف یہ بہترین پیر ہیں۔ پیر بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ بھی برائیوں سے دور کرتا ہے، نیکیوں کا راستہ سمجھاتا ہے، اور درود شریف سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے نیکیوں اور اچھائیوں کا راستہ کھلتا ہے، برائیوں کے راستے بند ہوتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں رسول اللہ کے ان ولادت کے ایام میں درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، ذکر رسول کی کثرت ہونی چاہیے،
اور کوشش ہونی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع بھی ہو، آپ کی پیروی بھی ہو۔ جو جو غلط کام ہم کرتے ہیں ان سب کو ترک کریں، ان سب کو چھوڑیں۔ ربیع الاول یہی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ حضور کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے، اور جب حضور کا ذکر کثرت سے ہوگا تو برائیاں کم ہوں گی، خرابیاں کم ہوں گی۔ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرنی ہے۔ محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا۔ حفیظ جلندری اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، جو آپ نے سنی اسی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ محمد عالم ایجاد سے پیارا، محمد عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت رسول اللہ سے رکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کی سچی فرما برداری، سچی محبت، حقیقی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔